حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور جڑی گل لگا وا کرن اے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب ہے جمال الاولیاء، او دے وچ بھی یہ روایت موجود ہے، او دے وچ بھی روایت موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے صحابہ کرام آ رہے نے آپ دی بارگاہ دے اندر کادے واسطے تیمارداری واسطے طبیعت نساز ہے، صحابہ کرام آپ دے کول بیٹھے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیارے گار امراض مصطفیٰ، بچپن دا ساتھی، لڑکپن دا ساتھی، جوانی دا ساتھی، بڑھاپے دا ساتھی، بازار دا ساتھی، غار دا ساتھی حضرت سیدنا صدیق لاجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس ویلے صحابہ کرام آئے نے اور آ کے عرض و معروض کر دینے پہ آپ نے فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میری وصیت ہے جدوں میں پردہ کر جاواں، جدوں میرا وصال ہو جائے میری چار پائی نو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور تے جایا جے، میری چار پائی نو لے کے کتھے جائیو؟ سرکار دے روزے تے لے کے جائیو تے جا کے عرض کریو اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بھی بننا چاہنا ہے، تواڈے غار دا ساتھی مزار دا بھی ساتھی بننا چاہتا ہے. فرمایا اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دین تے پھر مینوں روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر دفن کر دے آجے، تے جے آقا کو اجازت نہ ملے تے پھر مینوں عام مسلمانہ دا قبرستان جنت البقیع شریف اوتھے دفن کر دے آجے. ہن عقیدہ صدیق ویکھ لو کی ہے، عقیدہ صحابہ کرام کی ہے. جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ہے سی میرا نبی اپنے مزار اندر زندہ ہے، جدوں آ کے عرض و معروض کریے میرا سونا سن بھی لیندا ہے تے عمل بھی کرا دے. اچھی بولو ساڈا عقیدہ دے بھائی سیدنا صدیق اکبر والا عقیدہ، ساڈا تے عقیدہ او نال ہے کہ نہیں عقیدہ؟ بولو تے صحیح، ساڈا عقیدہ تے او نال ہے تے صرف او نال نہیں سارے صحابہ والا. جے گل ہوندی او نالی نہ ٹھیک ہوندی، کو دے اندر کو خلش ہوندی، کو گل غلط ہوندی تے دوجے صحابہ کرام جڑے کول بیٹھے حضرت علی بھی موجود نے، سیدنا فاروق اعظم موجود نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی اجمعین، باقی بھی دیگر صحابہ موجود نے. تے کسی نے نہیں آکھیا حضور کہو جیاں گلاں کر دیو دسو بھی ہن اوتھے جا کے اسی والا آکھیے تے سنن گے؟ یہ نہیں آکھیا. جے کسی آکھیا ہے جب تک زندگی ہے کو مائی دا لال جمے ایک وری نہیں 1000 بار جنم لے پھر بھی یہ نہیں دکھا سکتا، پھر بھی نہیں دکھا سکتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا مانو پتر جمے ہی کوئی جڑا ثابت کر سکتا. صحابہ چپ نہ کہ ٹھیک ہے جناب انجی کریں گے، ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ، میں کہا فکر نہ کرو ہم ایسے ہی کریں گے. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہویا، صحابہ کرام نے چار پائی آپ دی اٹھائی، چار پائی اٹھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور تے لے گئے، جا کے ہدیہ درود و سلام پیش کیتا نے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، کملی والیا تواڈے تے سلام ہوئے، اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اتے سلام ہوئے. صدیق آئے نے، صدیق آئے نے، کملی والیا اجازت دے دے وہ تے اندر دفن کر دئیے، اگر نہیں تے جنت البقیع وہی دفن کر دئیے. روایتاں دے اندر آوندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دا دروازہ یا پئی کھل گیا ہے. آہستہ نہ بولیں، آہستہ نہ بولیں، اونچا بولیں. میرے آقا دے روزہ انور دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے. حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دا دروازہ کھل گیا ہے. بولو دروازہ، اچھی بولو دروازہ.
کھل گیا ہے، دروازہ کھل گیا ہے، اندر بندہ تے ہور کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار پرنوار اندر ہے، دروازہ کھلیا، پھر قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آواز آئی ہے، وہ میرے غلاموں دیر نہ کرو، جلدی کرو، ادخل الحبیب الحبیب، دیر نہ کرو، جلدی کرو، ایک یار نو تجھے یار دے نال ملا دے۔ بول بول بول۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا میں اللہ بھی عالمین واسطے، میرا گھر بھی عالمین واسطے۔ ہون آگئی قرآن دیواری، رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک دے اندر تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ بھی عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے، اللہ دا قرآن بھی عالمین واسطے۔ ان چوتھی ہستی رہ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، جدو اینا دی واری آئی رب العالمین نے فرمایا سونیا میں بھی عالمین واسطے، کعبۃ اللہ بھی عالمین واسطے، اور قرآن کلام اللہ کتاب اللہ بھی عالمین واسطے۔ جدو سونے دی واری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اچھی بولو۔ فرمایا میں اللہ بھی عالمین واسطے، میرا گھر بھی عالمین واسطے، میرا قرآن بھی عالمین واسطے، میرا محبوب بھی عالمین واسطے۔ سنیو دا جواب دنیا تے ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا میرے اس استدلال دا جواب پیش کر سکے۔ میں پہلے بھی استدلال کیتا ہے، ہن بھی استدلال کرنا وا پیا۔ اللہ بھی عالمین واسطے، کچھ تے یاد کر کے لے جو اس جمعے دے کچھ یاد کر لو۔ اللہ بھی عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے، قرآن بھی عالمین واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمین واسطے۔ آج اللہ ہے وے، یقیناً ہے وے، قرآن ہے وے، یقیناً ہے وے، کعبہ ہے، یقیناً ہے وے۔ جدو تنے عالمین والے ہیں نے ایدی دلیل مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ ایمان والیاں جنہ دی مدہ سرائی کی تھی وہ کون نے؟ نواب کربلا، سلطان کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوش ہے علی المرتضی، نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب فرماتا ہے میرا حسین سواری تو تھلے ٹکے، شمر یا خولی سارنو قلم کرے، نیزے ہوتے سر ٹنگیا جائے دمشق دے بازار اندر، تے پھر بھی میرا حسین میرے قرآن دی تلاوت کرتا ہوئے۔ فرمایا جداد نواسا زندہ ہے، وہ دا نانا مصطفیٰ مردہ کے بھی ہو سکتا۔ شہید کون ہوئے گا مسلمان بھائیو؟ جدی شان اللہ بیان کر دے انہوں مردہ نہیں جے کہنا۔ ان جناب مولا کائنات بھی شہید ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جتنے بھی شہداء نے، شہداء بدر ہون، شہداء احد ہون، شہداء خیبر ہون، شہداء خندق ہون، شہداء تبوک ہون، شہداء حنین ہون، کسے بھی موقع تے شہید ہوئے ہون، اللہ دا قرآن فرماندا ہے خبردار انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے۔ میں میرے ذہن دے اندر ایتھوں نقطہ پیدا ہویا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے شہید نبی دے غلام زندہ نے تے پھر نبیاں دا امام مردہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اچھی بولو۔ پھر سرکار کیسے مردہ ہو سکتی؟
ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. پیش کرنا ویکھو دے حوالے. ایک حدیث لگا حدیث پیش کرنا. میرے آقا اج بھی رحمت للعالمین نے یہ صرف ایک حدیث کے میں نے حوالے لکھے ہوئے ہیں دونوں صفحے، بلکہ اگلے صفحے 3 صفحوں پہ ہیں. حدیث سنیے، سر دھنیے اور ایمان تازہ کیجئے. اور اس کے الحمدللہ یہ 39 ریفرنسز 39 حوالے نے اس کتاب اس حدیث نے یہی لگا پیش کرنا. سنو حدیث، بس صرف میں 11 حوالے پیش کروں گا، یار گیا دن دے بس. حدیث سنو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے وصال تو بعد میں مریا نہ سمجھا جے مر کے نعوذ باللہ مٹی وچ مل گئے. جویں مولوی اسماعیل دہلوی نے تحفیۃ الایمان وچ لکھیا ہے، نبی نے فرمایا میں ایک دن مر کے مٹی وچ ملن والا وا. ایک گل نہ اللہ دے قرآن وچ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر ہے. اے مولوی اسماعیل دہلوی ٹکوسلا ماریا ہے، انشاءاللہ لتر کھاندا ہوئے گا قبر وچ پیا، بھگتدا ہوئے گا اپنی انہاں گلاں دیاں سزاواں. سن لو حدیث کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا ظاہری طور تے دنیا تے رہنا اے بھی تواڈے واسطے رحمت ہے، میرا قبر وچ جانا اے بھی تواڈے واسطے رحمت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول یا رسول رسول کے غلام. زندگی فضول. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تورد علی اعمال امتی قدوۃ وعشیہ. فرمایا میرا ظاہری طور تے دنیا تے رہنا اے بھی تواڈے واسطے بہتر ہے، خیر تے بھلائی دا سبب ہے اور رحمت دا سبب ہے. فرمایا میرا مزار دے اندر چلے جانا، میرا پردہ کر جانا، میرا وصال شریف. فرمایا اے بھی تواڈے واسطے رحمت ہے، خیر اور بھلائی دا سبب ہے. صحابہ عرض کر دینے کملی والیا زاری گل تے سمجھ آ گئی، قبر دی گل نہیں سمجھ آئی. ہن تسی ساڈے سامنے ہو، اسی تواڈے سامنے آ. تسی ساڈے نال کلام کر دیو، اسی تواڈے نال کلام کرنے آ. قبر دی زندگی رحمت کیویں میں؟ اچھی بولو. توجہ ہے جی بھائی شریف صاحب؟ توجہ ہے؟ قبر دی زندگی رحمت کے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورد علی اعمال امتی غدوۃ وعشیہ. صبح شام میری امت دا اعمال نامہ میرے تے پیش کیتا جائے گا. اچھی بولو. فرمایا صبح شام میری امت دا اعمال نامہ میرے تے پیش کیتا جائے گا. اگر اعمال تواڈے چنگے ہون گے حمد اللہ میں قبر وچ ہی اللہ دا شکر کراں گا. یا اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا شکریہ ہے. یا اللہ میری امت نو نیکی دی توفیق عطا کی دیا. اگر تواڈے گناہ، تواڈیاں بے حیائیاں، بے شرمیاں، بے غیرتیاں میرے تے پیش کیتیاں گئیاں، تواڈیاں سیاکاریاں، بدعمالیاں، گناہگاریاں میرے تے پیش کیتیاں گئیاں، فرمایا پھر بھی میں قبر میں چپ کر کے نہیں رہنا. حضور کی کرو گے؟ فرمایا فاستغفرت اللہ، پھر میں قبر میں تواڈے واسطے اللہ کولوں معافیاں منگدا ہوں. اللہ اکبر. اس دا حوالہ سن لو. مجمع الزوائد کتاب دا نام ہے، 10 جلداں دی کتاب بروت لبنان دی چھپی ہے. امام نور الدین ہیثمی رحمت اللہ علیہ او دی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 427 فرماندے نے رواہ البزار ورجالہ رجال صحیح. فرماندے نے اس تے سارے راوی صحیح بخاری دے راوی نے، امام بخاری دے راوی نے سارے دے سارے. اس واسطے حدیث دی سند ضعیف نہیں. حوالہ نمبر 2 الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ 281 کتاب دا پاسا کھبا سطر نمبر 2 فرماندے نے اخرجہ البزار بسند صحیح. اس حدیث امام بزار رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند دے نال روایت فرمایا. اس حدیث دا حوالہ نمبر 3
الجامع الصغیر امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582 فرماندے نے حدیث سن حسن، یہ حدیث ضعیف نہیں، حدیث دی سند حسن ہے۔ حوالہ نمبر 4 الفتح الکبیر اس دی جلد نمبر 2 صفحہ 71، حوالہ نمبر 5 کشف الخفا و مزیل الالباس امام اجلونی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 327، حوالہ نمبر 6 نسیم الریاض شرح شفا امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، حوالہ نمبر 7 شرح شفا امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45، حوالہ نمبر 8 کنز الامال امام متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ کتاباں دے والے دے رہے ہیں ساریاں میرے کتب خانے موجود ہیں الحمدللہ۔ سنیے کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 183، حوالہ نمبر 9 شفاء السقام امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 45، حوالہ نمبر 10 احیاء العلوم حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197، حوالہ نمبر 11 رفع المنارہ بتخریج احادیث التوسل والزیارہ۔ اس کتاب تو ان پابندی لگ گئی ہے لیکن میرے کو 2 نسخے دے موجود ہیں، میں ابو ظبی چو خریدیا سی نسخہ اتوں نہیں لبدا، ابو ظبی چو خریدیا سی، اس تے صفحہ نمبر 122 اتے یہ روایت موجود ہے۔ بڑے نے 11 والے سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا ظاہری طور تے رہنا یہ بھی رحمت ہے۔ تے سرکار نے فرمایا صبح شام عمال نامہ امت دا میرے تے پیش کیتا جائے گا تے کوئی شے پیش او دے تے کیتی جاندی ہے جڑا جیوندا ہوئے۔ کیوں آیات تو بھی پتا چل گیا، 4 جمعے میں بیان کی کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار دے اندر زندہ نے اور رب العالمین نے فرمایا اے دنیا والیو جدو گناہ کر لو اپنی جانا تے ظلم کر لو اس ویلے پریشان نہ ہوئیو، سدھے میرے مدنی دی بارگاہ میں جائیو، یا اللہ جے جا نہ سکیے فرمایا میں شرط لانا وا بیا اگر گناہ دی معافی چاہی دیئے تے او دی شرط پہلی ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فرمایا گناہاں دی معافی چاہیے او دی پہلی شرط ہے میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ تے جڑے آندے نے زندہ نہیں ثابت ہویا ہونے آیت کم دیندی ہوئی نہیں تے ایک کوئی مائی دا لال نہیں کہہ سکتا آیت منسوخ ہو گئی ہے، آیت اجے بھی موجود ہے، یہ دلیل مدینے والا موجود ہے۔ یہ تو نہیں سارے ہوں حاجی تے نمازی تے نیک ہو گئے نے، ہن گناہ نہیں ہوندا، گناہ گار ہاں سیاہ کار ہاں بدعمال ہاں روح سیاہ ہاں گناہ ہوندے نے تے ہن بھی گناہاں دی معافی چاہیے۔ یا اللہ کی کریے فرمایا میرا قرآن پڑھ، میرا قرآن پڑھ، میں ایک قاعدہ کلیہ دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے رضوی صاحب یہ تے زندگی دی گل ہے، یہ تے جدو ظاہری طور تے زندہ سن میں کیا قرآن دی آیت مکمل پڑھ لے کتے بھی نہیں ملے گا میرا نبی ظاہری طور تے زندہ ہوئے تا جایا جے، جدو قبر وچ ٹر جے تا نہ جایا جے۔ قرآن لے آؤ اگر کوئی مائی دا لال کر دے وے میں او دے ہاتھ تے بیعت بھی کراں گا، او دا مرید بھی ہوواں گا، او دا عقیدہ بھی قبول کراں گا، لیکن فَإِنَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا مانیو پتر جمعی کوئی نہیں جڑا آیت دا مفہوم پیش کر سکے۔ ثابت ہویا اے زندگی ساری ہوئے یا قبر دی زندگی ہوئے آج بھی جاؤ تے بعد وچ بھی جاؤ، آیت اجے بھی کم دیندی ہے بھائی۔ آیت منسوخ نہیں ہوئی، آیت منسوخ نہیں ہوئی، اے آیت آج بھی کم دے رہی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جاؤ میرے آخری بات جاؤ میرے نبی دی بارگاہ جاؤ تے دوجی شرط کی ہے جا کے گناہ دی معافی منگو، تے تیجی شرط کی ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول تہاڈی سفارش کر دے وے۔ تین شرطاں
میرا رسول تھوڑی سفارش کرے تو پھر کی ہوئے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ نو پاؤ گے تسی، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تے رحمت فرمان والا ہے۔ میں کام تسی کرو، میں تو امام کتنی شان دا مال ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پڑھ دینے پہ، تے موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پڑھ دینے پہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر پہنچے، اوتھے موسیٰ علیہ السلام قبر وچوں نکل کے گئے نے، استقبال کرنے واسطے گئے نے، سرکار اجے پہنچے نے، موسیٰ علیہ السلام ویلکم کہن والیاں وچ، خوش آمدید کہن والیاں وچ، استقبال کرنے والیاں وچ، اللہ دا نبی اپنے مزار وچوں نکل کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے تشریف لے گئے نے۔ جتنے نبی ہوتے گئے نے، بلکہ سارے ہی نبی گئے نے، سارے رسول گئے نے، انہاں دا جانا اس گل دی دلیل ہے اللہ دے نبی سارے زندہ نے، اللہ دے سارے رسول بھی زندہ نے۔ تو جنہ معراج دی راتی سرکار پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تے اپنی قبر وچ زندہ، تے امام تے پھر آلہ ہی ہوندہ ہے نا، بولو نا امام تے پھر آلہ ہی۔ ترجمہ اس طرح کر لینے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، پڑھیے مل کے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء ایک گونج پہ گی، مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی لبے گا، ذوق بھی پیدا ہوئے گا۔ پڑھیے مل کے ذرا، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ایتھو ایک اور گل بھی سمجھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قبر دی زندگی دا اعلان کر دینے پہ ثابت ہویا سرکار دا بھی عقیدہ اے ہی ہے، سرکار دا عقیدہ بھی اے ہی ہے کہ وصال تو بعد اللہ دا نبی قبر وچ زندہ ہوا ہے، ورنہ کدی بھی سرکار اس فرمان دا اعلان نہ کر، اعلان کر کے سرکار نے اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ واضح کر دیتا، کیونکہ سرکار کو عقیدہ کیڑا ہے جڑا غار حرا وچ آیا، اللہ نے عطا کیتا، وہ عقیدہ صحابہ اکرام نو سرکار نے عطا کیتا، وہ چلدا چلدا ساڈے وال آیا، صحابہ اکرام تے فیصلہ اے ہے کہ سرکار اپنے مزار وچ، اچھی بولو، سرکار اپنے مزار وچ زندہ ہے۔ ہن سنو ابن ماجہ شریف دی حدیث، ابن ماجہ شریف دی حدیث سے صحیح، حدیث سے صحیح سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے والے دن کثرت نال میرے تے درود و سلام پڑھیا کرو، کیوں؟ یہ ہے فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن، جمعے دا دن فرشتیاں دے حاضر ہونے دا دن ہے۔ آقا پھر کی ہوندہ ہے؟ فرمایا جمعے دے دن دا پڑھیا درود معروض دا تن علیہ، میرے اتے پیش کیتا جاندہ ہے، میرے اتے پیش کیتا جاندہ ہے۔
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اب بعد اب وفات کا حضور وصال تو بعد بھی انجی ہونا ہے؟ سبحان اللہ. حضور ساری زندگی دی گل ہے یا قبر دی زندگی دی؟ فرمایا صحابہ کرام تو اڈا کی نظریہ ہے. حضور اس وقت آپ کا جسم انور، آپ کا گوشت پوست ہڈیاں کیا کیفیت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا صحابہ او گل نہیں جی میں تسی سوچ دیو پہ گل وے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا زمین اتے اللہ نے حرام کر چھڑے، اے زمین نبیہ دے جسمانو نہیں کھا سکتی. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. یرزق اللہ دے نبی نو قبر وچ رزق بھی دیتا جاتا ہے. اللہ اللہ دا نبی قبر وچ زندہ ہے. فنبی اللہ حی، بس اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے. یرزقو 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 فرمایا انہوں رزق بھی دیتا جاتا ہے. رزق کنوں ملتا ہے جڑا بولو نا، رزق کنوں لبدا ہے جڑا جیوندا ہوے. تے شہداء دے بارے رب کی فرماندا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ نے تے اللہ دی بارگاہ چ انہاں رزق بھی دیتا جاندا ہے. تے شہید تے سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہوندا ہے. غلاماں دا غلام تو انہوں تے رزق لبے. تے پھر نبیاں دا مقام، پھر اتے رسولاں دا مقام، پھر اولی العزم رسولاں دا مقام، پھر سب تو اتے ورافع بعدہم درجات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام. اور نبی اللہ کا قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ عام نبی کی بات ہے. پھر امام الانبیاء کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، سرکار کا مقام، سرکار کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا. دو حدیثیں پیش ہو گئی، تیسری سنو. رضوی صاحب میں کہہ جی ہے دسو، میں کہہ پوچھو یہ تے درود پیش کیتا جاندہ ہے تو تسی آندے ہو آپ سن دیں پریشان ہو گئے. خیر ہے ایڈی پریشانی دا مظاہرہ ہے. تسی آندے ہو آپ سن دے نے، میں کیا وہ سن دے نے حوالہ دے، میں کیا اپنے کروں گے تو اڈے لوں، اپنے کروں گے تو اڈے لوں. چھاڑا دیا یہ لکھ ہی نہیں سکتا. میں کہا رب لکھوا لیں دے، رب لکھوا لیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے نا، لکھوا دیندہ ہے. لکھو ایتھے تمہیں لکھ، یا اللہ کی لکھا لکھ میرا نبی آپ درود خود سنتا ہے. روجے تے پڑے جا کے پھر تے سن دے نے، روجے تو دور نہیں سن دے. میں کہا تو آڈے تے لکھیا روجے تو دور بھی پڑے تاں بھی سن دے، دور بھی پڑے تاں بھی سن دے. چلو ساڑی نہیں مننی، اپنے دی مان لو. علامہ ابن تیمیہ دا معتمد لا شاگرد علامہ ابن قیم، وہ دی کتاب جلال افہام جدے 8 نسخے میرے کتب خانے چ موجود نے. پٹی صاحب 8 نسخے میں خریدے. کیوں خریدے؟ یار بیلیاں نے آکھیا سی جی یہ وچ کتابت دی غلطی ہے. میں کہا چلو ہور لے انہیں، ہور لے آندا وہ دے وچ بھی وہ کو جی تیجا لے آندا وہ دے چو کو چوتھا پنجواں چھےواں ستواں اٹھواں ساریاں وچ وہی لفظ موجود نے جڑے اسی جاننے ہوندے. تے جڑا انہاں ترجمہ کیتا دارالسلام والے لاہوروں چھاپیا ہے، اور ترجمہ بھی رحمت اللہ العالمین جنہیں کتاب مولوی قاضی سلمان منصور پوری غیر مقلد انہاں دا پیٹی بھرا انہیں لکھی ہے کتاب. ترجمہ دا جلال افہام دا انہیں کیتا، ترجمہ میرے کو موجود ہے. ترجمے وچ بھی اے ہوئی لفظ لکھے نے جڑے اسی جاننے. سنو حدیث. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سرکار نے فرمایا لیسا من عبد، حدیث ہے، فرمایا لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی پاویں دنیا دے کسے کونے وچ رہندا ہوئے، مشرق وچ رہندا ہوئے، مغرب وچ رہندا ہوئے، شمال وچ رہندا ہوئے، جنوب وچ رہندا ہوئے، جتھے بھی رہندا ہوئے، کسے ملک وچ رہندا ہوئے، مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ یا عرب شریف یا دنیا دے کسے کونے وچ رہے، پاویں جوالا نگری رہے، پاویں دسوے وچ رہے، پاویں تاندلیاں والے رہے، جتھے وعدہ دل اوتھے رہے، میرے تے درود و سلام جدو پڑھدا ہے او دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاندی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، فرمایا وہ جتھے بھی رہندا ہوئے لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، وہ جتھے بھی رہ کے پڑے گا وہ دی آواز میں سننا وا، وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاندی ہے۔ مسلمان بھائیو دوویں گلاں ثابت ہو گئیاں، اگر فرشتے پہنچاندے نے تاں بھی نبی زندہ نے، اگر آپ سندے نے تاں بھی زندہ نے۔ فرشتے پہنچان تاں بھی زندہ، تے جے آپ سن تاں بھی زندہ۔ مطال مسرات شرح دلائل الخیرات دے اندر امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے انی اسمعو صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا جیڑا محبت نہ میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے میں آپ اپنے کنا نال دا درود سن لینا۔ زندہ ہے، قرآن کو لو پوچھو گے تاں بھی نبی زندہ ہے، اہل بیت کرام کو لو پوچھو گے تاں بھی نبی زندہ ہے، ساڈے کو لو پوچھو تاں بھی نبی زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کو لو پوچھو تاں بھی نبی زندہ ہے، محدث اعظم کو لو پوچھو تاں بھی نبی زندہ ہے، میرے پیر کرم شاہ کو لو پوچھو تاں بھی نبی زندہ ہے۔ ترجمانی ہے دی آخری شیر دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی زبان میں کر لینے آ، حضور ساڈا اعلان ہے 5 جمعے ہو گئے نے سرکار دی قبر دی زندگی بیان کر دیا، اے مازاق دے کاجل والیا قبول کر لیں، ساڈا اعلان ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کوئی زبان چوپ نہ رہے، بڑھے بھی پڑھو، بچے بھی پڑھو، نوجوان بھی پڑھو، سارے پڑھو۔ آج 5 جمعے ہو گئے نے، 5ویں جمعے دے آخری لمحات نے، پڑھ لو ذرا، ہو سکتا ہے آقا نظر کرم کر دیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ واللہ دا معنی ہے اللہ دی قسم، اسی قسم اٹھا کے آنے آ، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے